السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کی پرزور فرمائش پہ فریال خان کا ناول تیرے شہر ستم گراں میں۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ یوں ہی آپ کی پرزور فرمائش پر ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں بہت ہی دلچسپ، منفرد، رومانٹک، سسپینسفل ناولز۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگر میں ایپیسوڈ 1۔ یہ بات الگ ہے، میرا قاتل بھی وہی تھا، اس شہر میں تاریخ کے قابل بھی وہی تھا۔ ظفر اقبال۔ بچاؤ! ماہ جنوری کی کالی گہری سرد رات نے ہر طرف اپنی زلفیں بکھرا رکھی تھیں، ہر طرف سکوت طاری تھا۔ تبھی اچانک ایک دردناک نسوانی چیخ نے اس سناٹے کو چیرا۔ لمبی چوڑی سڑک جس کے دونوں اطراف بڑی بڑی جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اس سڑک پر ایک لڑکی حال سے بحال ہوئی اس شخص سے پناہ مانگتی ہوئی بھاگ رہی تھی جس کی پناہوں میں کبھی وہ خود کو بہت محفوظ تصور کیا کرتی تھی۔ سفید لانگ کرتی کے ساتھ سفید فلیپر پہنے، گلے میں سترنگی اسکارف لیے وہ بری طرح پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ بال بھی کیچر سے نکل کر پوری طرح بکھر چکے تھے، مگر وہ مسلسل بھاگے جا رہی تھی۔ اگر رکتی تو اس کے پیچھے آتا وہ بھیڑیا اسے نوچ کھاتا جو اب تک اس کے سامنے انسانی روپ دھارے ہوئے تھا، مگر آج وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا تھا۔ بھاگتے ہوئے اچانک اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ منہ کے بل زمین پر گری، لیکن بروقت دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکا لینے کے باعث اس کا منہ زمین پر لگنے سے بچ گیا۔ لڑکی نے گھبراتے ہوئے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو تاک میں بھاگتا وہ درندہ بالکل سر پر آ پہنچا تھا۔ اسے زمین پر پڑا دیکھ وہ شیطانی انداز میں یوں مسکرایا گویا کہہ رہا ہو کہ اب بچ کر کہاں جاؤ گی؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ زمین پر گرے ہوئے ہی پیچھے کی طرف سرکنے لگی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے اعتبار کی یہ سزا مت دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے کرب سے منت کرنے لگی، جسے نظر انداز کرتا وہ بھی ہنوز آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، اس نے تڑپ کر التجا کی۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کا سترنگی اسکارف کھینچ کر دور پھینک دیا۔ لڑکی نے پھر گھبراتے ہوئے اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر ظالم اسے گدی کے بالوں سے پکڑ کر روکا اور اسی طرح کھینچتے ہوئے روڈ کے کنارے اگی بڑی بڑی جھاڑیوں کے بیچ لے گیا۔ اس سنسان سڑک پر اس معصوم لڑکی کی دل خراش دعائیاں اور سسکیاں گونجتی رہیں، جنہیں سن کر اس کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا، اور جو سن رہا تھا وہ خود ہی ان دلسوز چیخوں کی وجہ تھا۔ وہ جو دھڑکنوں کی زباں سنتا تھا، آج سنتا ہی نہیں سسکیاں میری۔ نہیں! اس لڑکی کی آخری دہائی اتنی دردناک تھی کہ وہ یک دم ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں، جسم پسینے میں شرابور تھا اور چہرے پر عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے نیم اندھیرے کمرے میں سو رہا تھا، جب پھر اسے خواب نے نیند میں خلل ڈالا جس نے دن کا چین اور راتوں کی نیند برباد کر رکھی تھی۔ وہ واقعہ ذہن پر ایسے گہرے نقش چھوڑ گیا تھا کہ سوتے جاگتے بس وہی دلخراش چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ اسے لگتا تھا وہ چیخیں اس سے فریاد کر رہی ہیں، منت کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، شکوہ کر رہی ہیں اور اس کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ وہ خود پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور اپنے بیڈ روم سے نکل کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر اندھیرے کمرے میں لمحے بھر کو تھوڑی روشنی ہوئی، مگر دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ وہاں اندھیرا چھا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اب ایک ٹیبل کے نزدیک آ کر رکا اور اس پر رکھا لیمپ آن کر دیا۔ لیمپ کی پیلی روشنی نے جب اندھیرے کو مات دینے کی ادنا سی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کمرہ غالباً ذاتی اسٹڈی روم تھا۔ ٹیبل پر کچھ فائلز، رجسٹرز اور میگزین وغیرہ بکھری ہوئی نظر آئیں، اور اسی مدھم روشنی میں ٹیبل کے اوپر لگے نوٹس بورڈ پر کچھ نیوز پیپرز کی کٹنگز بھی لگی ہوئی دکھائی دیں، جن میں ایک خبر کو سرخ مارکر سے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا: کچرے خانے سے ایک لڑکی کی لاش برآمد، لڑکی کی شناخت ہو گئی۔ یہ شہر کراچی کی ایک مشہور مارکیٹ صدر تھی۔ یہاں چھوٹے سے لے کر بڑا، زبائش سے لے کر آرائش، سافٹ ویئر سے لے کر ہارڈ ویئر تک ضرورت کا سارا سامان بآسانی مل جاتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، مناسب چہل پہل تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ تبھی جو حصہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مختص تھا، لوگ اچانک اس طرف متوجہ ہونے لگے، کیونکہ گاڑی کے نزدیک ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے آپس میں زور زور سے لڑ رہے تھے۔ تم کیوں خواہ مخواہ سب کے سامنے میرا تماشا بنا رہی ہو مینا؟
لڑکا غصے سے چلایا، میں تماشا بنا رہی ہوں؟ میں؟ بات تم نے شروع کی تھی۔ لڑکی بھی غصے میں مزید دوبدو ہوئی۔ حلیے سے دونوں کسی اچھے گھر کے لگ رہے تھے، مگر ان کا یوں آپس میں لڑنا سب کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ لڑکے نے بلو کلر کا پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا اور چہرے پر کافی گھنی سیاہ داڑھی تھی، جبکہ لڑکی نے سیاہ عبایا پہن کر ساتھ نقاب بھی لگایا ہوا تھا، جس کے باعث صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو کہ بےحد چمکتی ہوئی گہری سیاہ تھیں۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے نہ سمجھی سے ان کے گرد کھڑے انہیں دیکھنے لگے، کیونکہ مفت کا تماشا دیکھنا لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ جو ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی، ایسے کیوں لڑ رہے ہو؟ تبھی شلوار قمیض میں ایک بزرگ آدمی مداخلت کرتے ہوئے آگے آیا، جس کے چہرے پر کافی گھنی سفید داڑھی تھی اور سر کے بڑے بڑے بال بھی سفید تھے، جبکہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں کا رنگ ہرا تھا۔ کچھ نہیں ہوا چاچا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ لوگ جا کر اپنا کام کریں۔ لڑکے انہیں اس معاملے سے دور رکھنا چاہا۔ ارے کیسے کچھ نہیں ہوا ہے؟ میں بتاتی ہوں بھائی صاحب کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ آدمی اس لڑکی کی رکھائی پر حیران ہونے ہی لگا تھا کہ لڑکی بول پڑی اور سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اگلے مہینے میری خالہ کی بیٹی کی نن کے دیور کی شادی ہے، سب خاندان والے خوب بن ٹھن کر آئیں گے، ہم بھی یہاں اسی کی خریداری کرنے آئے تھے۔ تبھی مجھے ایک دکان پر جوڑا پسند آ گیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے وہ دلا دو تو یہ غصہ ہو گئے اور مجھے کھینچ کر یہاں لے آئے، اب کہہ رہے ہیں کہ گھر چلو، اب بتائیں کہ میں نے کیا غلط کیا؟ لڑکی نے جذباتی انداز میں یوں ساری روداد سنائی گویا اس پر کتنا ظلم ہوا ہو۔ سب نے اس کی باتیں غور سے سنی، جبکہ لڑکا بس خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ لو، اتنی سی بات پر اتنا جھگڑ رہے ہو تم؟ بچی کو جوڑا دلا دیتے بیٹا، آخر مرد گھر والوں کے لیے ہی تو کماتا ہے نا۔ وہ بزرگ شخص فلسفی انداز میں سمجھانے لگا۔ ذرا اس بچی سے پوچھیں کہ جوڑے کی قیمت کتنی تھی؟ لڑکے نے ضبط کرتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ صرف 1,20,000 کا ہی تو تھا۔ لڑکی نے منہ بسور کر بتایا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہیں؟ بیٹا شادی تمہاری رشتہ دار کی ہے یا تمہاری؟ اس آدمی نے حیرت سے سوال کیا۔ ہائے، اتنے میں تو سارے گھر والوں کی شاپنگ ہو جائے، ایک عورت بھی حیرت سے بولی۔ آپ سب لوگ ایک جیسے ہی ہیں، مجھے تو یہاں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، جا رہی ہوں میں، اس نے تنک کر کہا اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ارے بیٹا بات تو سنو۔ کچھ لوگوں نے پیچھے سے پکار کر اسے روکنا چاہا، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ مینا، میری گاڑی کی چابی دے کر جاؤ، مینا۔ وہ لڑکا بھی پکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ ایک طرف کھڑے رکشے میں سوار ہو کر وہاں سے چلی گئی، جس کے باعث وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا واپس گاڑی کی طرف آیا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ پریشان نہ ہو بیٹا، ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس آدمی نے تسلی دی۔ ارے چاچا، مجھے جھگڑے کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ میری گاڑی لاک ہے اور چابی وہ لے گئی ہے، کیونکہ گاڑی وہ ڈرائیو کر کے لائی تھی، اس لیے چابی اس کے پرس میں تھی۔ اس نے دانت پیس کر کوف سے وضاحت کی۔ تو تم بھی رکشہ لے کر گھر چلے جاؤ، پھر اسے چابی لے کر آ کے گاڑی لے جانا، ایک دوسرا آدمی نے مشورہ دیا۔ اس میں بہت وقت لگ جائے گا، اگر کوئی میکینک مل جاتا تو لاک کھول کر گاڑی سٹارٹ کر دے تو زیادہ اچھی بات ہے، لڑکا کہتے ہوئے فکر مندی سے آس پاس دیکھنے لگا۔ ارے بس اتنی سی بات، یہاں قریب میں ہی ورکرز مل جائیں گے، ابھی اسے بلوا کر تمہاری گاڑی کھلوا دیتے ہیں۔ اس بزرگ آدمی نے تو لگ رہا تھا آج ہیرو بننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد 2 بندے آئے، ایک نے دروازہ کھولا اور دوسرے نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے دے دی، جس میں تھوڑا ہی وقت لگا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد اس نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی لے کر وہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ دیکھا، بس اتنی سی بات تھی، کیسے منٹوں میں معاملہ سلجھا دیا نا میں نے۔ آدمی نے فخر سے پورا صحرا اپنے سر باندھا، جسے سرانے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چلو اب تم سب بھی جا کر اپنا کام کرو، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ سب لوگ بھی تماشا ختم ہونے کے بعد واپس چلے گئے۔ اس تماشے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی کی دہائی نے پھر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ وہ آدمی حیرانی سے اپنا سر تھامے آس پاس کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ ایک شخص نے آگے بڑھ کر دریافت کیا۔ بھائی میری گاڑی کھڑی تھی یہاں، سفید رنگ کی خیبر، اب مل نہیں رہی ہے، اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا۔ کیا وہ گاڑی آپ کی تھی؟ وہ شخص حیران ہوا اور یہی رد عمل باقی سب کا بھی تھا۔ ہاں بھائی، میں وہ پچھلی گلی والی مسجد میں باتھ روم گیا تھا کہ پتہ نہیں کون اس کا دروازہ بند کر کے چلا گیا، میں اتنی دیر سے
بجا رہا تھا۔ ابھی ایک بندہ باتھ روم آیا تو اس نے دروازہ کھولا، مگر اب میری گاڑی پتہ نہیں کون لے گیا۔ اس نے متفکر انداز میں ساری بات بتائی جسے سب نے حیرت سے سنا۔ لیکن یہاں جو گاڑی کھڑی تھی وہ تو ابھی ایک لڑکا لے گیا۔ اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا تھا اور وہ گاڑی کی چابی لے گئی تھی، اسی لیے میکینک کو بلوا کر گاڑی کا لاک کھولا تھا۔ ایک چاچا میاں نے تو بڑھ چڑھ کر ان کا مسئلہ حل کروایا ہے، آدمی نے بتایا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کہاں گئے وہ چاچا میاں؟ یہیں تو تھے۔ ہجوم میں کسی نے تلاشنے کی کوشش کی مگر وہ تو ایسے غائب ہوئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ہائے، میری گاڑی چوری ہو گئی۔ وہ آدمی سر پکڑ کر دہائی دیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا، جسے سنبھالنے کے لیے کچھ لوگ آگے آئے۔ لو بھلا بتاؤ، اب ایسے بھی فراڈ ہونے لگا؟ مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، ورنہ کوئی بیوی ایسے لڑتی ہے؟ ارے پولیس میں کمپلین درج کروانی چاہیے۔ بھائی یہ سب فارمیلٹی ہوتی ہے، چوری ہوئی چیز کہاں ملتی ہے پھر واپس؟ مجھے بھی وہ لوگ مشکوک لگے تھے۔ جب چڑیا کھیت چک کر جا چکی تھیں تب سب کے اندر کا جیمز بانڈ بیدار ہوا تھا، اور اب سارے ماہرین لکیر کو پیٹنے میں مصروف تھے کیونکہ سانپ تو نکل گیا تھا۔ سب کو اب سارا کھیل سمجھ میں آیا تھا، مگر افسوس کہ سمجھ آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ یہ کیا، صرف 1.5؟ گاڑی کی قیمت تو قریب 3 لاکھ ہے نا؟ آدمی نے پیسے گن کر تعجب سے کہا، جو کہ اور کوئی نہیں وہی چاچا میاں تھے جو دوپہر کو مارکیٹ میں ہونے والے ڈرامے میں پیش تھے۔ ہاں تو گاڑی بھی چوری کی ہے نا پاشا بھائی، تو ویلیو بھی کم ہو گئی۔ ابھی اپن گاڑی کا نمبر پلیٹ بدلے گا، اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اس کو ٹپ ٹاپ کرے گا، اس کا بھی تو خرچہ ہوئے گا، اور پولیس والوں کا بھی تو خرچہ پانی رکھنا پڑتا ہے نا۔ اور آپ تو اس فیلڈ کے پرانے کھلاڑی ہو، آپ کو تو پتہ ہے نا یہ سب بات۔ لفنگ کو جیسا حلیہ بنائے وہ درمیانی عمر کا وہ آدمی بے نیازی سے بولا۔ پرانا کھلاڑی ہوں تبھی کہہ رہا ہوں مائیکل کہ مجھے چولہا لگانے کی کوشش نہ کریو۔ پاشا نے آئیبرو اچکا کر باور کروایا۔ کیسا بات کرتا ہے پاشا بھائی، آپ سے ہی تو اپن لوگوں نے چونا لگانا سیکھا ہے، اور استاد کو کوئی چونا لگاتا ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں مسکا لگایا۔ چل چل اب زیادہ مسکا نہ مار، کام کر جا کے، پاشا نے بے نیازی سے کہتے ہوئے پیسوں کا بنڈل اپنے کرتے کی جیب میں رکھا۔ پھر مائیکل اپنے گیراج کے اندر چلا گیا، جبکہ وہ اپنی مخصوص باروب چال میں چلتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ڈھیلا کرتا جینس کے ساتھ پہن کر کرتے کی آستین کوہنیوں تک چڑھا کر رکھنا ان کا مخصوص انداز تھا، جیسے ابھی انہوں نے اپنے مٹی رنگ کے کرتے کی آستینیں چڑھا رکھی تھیں۔ قریب 50 سال کی عمر میں بھی 6 فٹ کے قد کے ساتھ مضبوط چٹیلا بدن، کہیں سے سیاہ کہیں سے سفید بال، جس کی انہوں نے گدی پر چھوٹی سی پونی بنائی ہوئی تھی، اسی امتزاج کی شیو، چھوٹی چھوٹی ہری آنکھیں اور مزاج میں ہر وقت طاری ایک روب انہیں سب سے ممتاز بناتا تھا۔ اور ہاں، تیری اس نقلی داڑھی کی بھی چپک ختم ہو گئی ہے، اب نئی لے لینا، ورنہ اگلی بار اگر واردات کے بیچ میں ہی کہیں داڑھی نکل گئی تو میں تو چل لڑکی ہونے کی وجہ سے شاید بچ جاؤں، مگر تیرے کو پبلک کتوں کی طرح دھو ڈالے گی۔ کچن کاؤنٹر پر پیاز کاٹتی دلکش نقوش والی بینی نے دھیان دلاتے ہوئے آخر میں مزے سے قیاس بھی کیا، جو کہ وہی ڈرامے والی نقاب پوش بیوی تھی، اور اس وقت اس نے گھسی ہوئی بیلو جینس کے ساتھ ڈھیلی سے پنک کلر کی چیک والی مردانہ شرٹ پہن کر سارے بالوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی، جس کی ناک میں موجود چاندی کی نتھلی اس پر کافی جچ رہی تھی۔ چل چل بڑی آئی بچنے والی، بیٹا جب فراڈ یہ پبلک کے ہاتھ لگتے ہیں نا تو پھر پبلک جینڈر نہیں دیکھتی، اور ویسے بھی اپن کا پلان اتنا زبردست تھا کہ پکڑے جانے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ پاس رکھے کولر میں پانی کا کین انڈیلتے ہوئے لوفر سے سنی نے بھی اطمینان سے جواب دیا، جو اس ڈرامے میں شوہر بنا تھا، اور اب اس کا چہرہ کلین شیو تھا، جو کہ اس کا اصل تھا۔ یہ ایک پرانے طرز کا کافی بوسیدہ سا گھر تھا، جس کے کل 3 کمرے تھے۔ ایک لاؤنج تھا جہاں پرانے سے لکڑی کے صوفے پڑے ہوئے تھے، درمیان میں لکڑی کی میز تھی، اور ان کے سامنے ٹرالی پر ایک پرانے ماڈل کا چھوٹا سا ٹی وی رکھا ہوا تھا جو فی الحال بند تھا۔ اسی لاؤنج کے ایک کونے میں چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا، جہاں کچھ بلاکس پر سلیب رکھ کر اسے کچن کاؤنٹر بنایا گیا تھا۔ رہنے دے بس تیرا پلان، بیٹا۔ یہ ایک بہت پرانا لطیفہ تھا کہ ایک مارکیٹ میں میاں بیوی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بیوی گاڑی کی چابی لے جاتی ہے تو شوہر لوگوں کی مدد سے گاڑی کا لاک کھلوا کر گاڑی لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آ کر شور مچاتا ہے کہ میری گاڑی چوری ہو گئی، تب سب کی سمجھ میں سارا گیم آتا ہے کہ وہ میاں بیوی چور تھے۔ بینی کہتے ہوئے چولہے کی جانب متوجہ ہوئی اور کٹے ہوئے ٹماٹر پتیلی میں ڈالنے لگی، جس میں پہلے سے سنہری ہو چکی پیاز موجود تھی۔ ٹماٹر کے پتیلی میں گرتے ہی چھس کی مخصوص آواز پیدا ہوئی، جو کہ تھوڑی دیر میں مدھم پڑ کر ختم ہو گئی۔ ویسے ایک بات ہے، اپن جوڑی میں واردات تو بہت اچھی کر لیتے ہیں،
اگر اپن سچ میں میاں بیوی بھی بن جائیں تو کیا بولتی ہے تو؟ وہ کین خالی کر کے معنی خزی سے کہتا اس کی جانب پلٹا۔ بینی نے ہاتھ میں پکڑا اسٹیل کا گرم چمچہ اس کے گال پر چھاپ دیا جس سے وہ ٹماٹر بھون رہی تھی۔ بینی کی بچی! وہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلبلایا۔ دوبارہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے یہ جواب یاد کر لیو۔ اس نے تیکھے انداز میں باور کروایا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اپن نے تو بس مذاق میں کہا تھا۔ اپن کون سا مرا جا رہا ہے تیرے جیسی چڑیل سے شادی کے لیے؟ اپن تو حسینہ سے شادی کرے گا۔ پتہ ہے پوری بستی میں دھوم ہے اس کے حسن کی۔ اس نے بھی گال سہلاتے ہوئے اپنا بیان بدلا۔ ہاں وہی حسینہ جو ہر وقت گولا گنڈا بن کر گھومتی رہتی ہے۔ دفع ہو اسی گلی میں، نکل یہاں سے، تجھے تیرا حصہ دے دیں گے دادا۔ بینی نے بھی کوئی لحاظ نہ رکھتے ہوئے اسے باہر کی راہ دکھائی۔ ہاں ہاں جاتا ہے، اپنے کو بھی کوئی شوق نہیں ہے تیرے منہ لگنے کا۔ وہ تو دادا نے بولا کہ پانی کا کین گھر پر چھوڑ کر آؤں، اسی لیے اپن آ گیا۔ وہ بھی اپنا کالر اکڑا کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ داخلی دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس سے لوہے کی زنگ آلودہ تنگ سیڑھیاں نیچے گلی میں جا رہی تھیں۔ سنی نیچے اترا تھا کہ سیڑھی پر چڑھتے خوش شکل جوان کو دیکھ کر رک گیا، جو لوفر سے سنی کے آگے بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں بہت صاف ستھرا اور نفیس لگ رہا تھا۔ ارے شانی بھائی، آج جلدی آ گئے تم؟ سنی نے خوشگوار حیرت ظاہر کی۔ ہاں ابھی سواری قریب کی ہی ملی تھی تو پیسنجر کو چھوڑ کر سوچا ایک چکر گھر کا لگایا ہوں۔ تیرے گال پہ کیا ہوا؟ کاشان نے سرسری سے بتاتے ہوئے پوچھا۔ اسی چڑیل کا کام ہے، گرم گرم چمچہ لگا دیا، اس نے منہ بسور کر بتایا۔ ہاں تو تجھے کون کہتا ہے کہ اسے پن کر؟ اس نے ہنستے ہوئے لتاڑا۔ چل کوئی نہیں، برناؤ لگا لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ شانی اس کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھنے لگا جبکہ وہ بھی اس بات میں سر ہلا کے وہاں سے چلا گیا۔ کاشان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اسے کچن میں منہمک بینی نظر آ گئی۔ بینی نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ارے تو جلدی آ گیا شانی؟ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی۔ چل صحیح ٹائم پر آیا ہے، مل کر گرم گرم چکن کڑھائی کھائیں گے۔ اس نے خود ہی مزید کہتے ہوئے دھلا ہوا چکن پتیلے میں ڈالا اور اسے اچھی طرح بھوننے لگی۔ نہیں میں چلا جاؤں گا تھوڑی دیر تک، وہ تو ایک پیسنجر کو یہیں قریب چھوڑا تھا تو سوچا گھر سے ہوتے ہوئے چلوں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کچن میں آیا اور ریک سے اسٹیل کا گلاس اٹھا کر اسٹینڈ پر رکھے اورنج کولر سے بھرنے لگا۔ ہیں اب تو سورج جھڑنے والا ہے شانی، اب کیوں جا رہا ہے؟ بس کر۔ وہ حیرت سے دھیان دلاتے ہی اس کی جانب پلٹی جو پنجوں کے بل بیٹھا اسٹیل کے گلاس سے پانی پی رہا تھا۔ نہیں یار، کل سیمسٹر کی فیس جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور تو نے کولر میں برف نہیں ڈالی؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور گلاس کولر کے اوپر الٹ کر رکھ دیا۔ ابھی پانی دے کر گیا ہے سنی، اور کرائے کی ٹیکسی چلا کر ایک دن میں کون سا تو فیس جمع کر لے گا؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ بینی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ہونے کو تو ایک پل میں اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے کہ سوچ ہے ہماری، اور میں کوشش کیے بنا ہی ہار مان کر نہیں بیٹھ سکتا، اس نے فلسفیانہ جواب دیا۔ اوہ فلاسفر کی اولاد، ہلکا ہو کر سکون سے بیٹھ جا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، دادا نے تیری فیس بھر دی ہے، اس نے حاکمانہ انداز میں بتایا جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ کیا؟ دادا کے پاس اچانک اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے حیرت کو الفاظ دیے۔ کہیں سے بھی آئے ہوں، آ گئے نا، بس یہی بہت ہے، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ ہانڈی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ ہنوز حیران و پریشان کھڑا ساری صورتحال پر غور کر رہا تھا، تبھی اس کا ذہن کھٹکا۔ بینی، تم لوگوں نے پھر کوئی واردات کی ہے؟ وہ نتیجے پر پہنچا۔ ہاں تو اس پیڑ کا تو ہم کو معلوم نہیں تھا جہاں سے تیری یونیورسٹی والوں نے پیسے توڑ کر منگوائے تھے، اسی لیے یہی کرنا پڑا، اس نے طنزے جواب دیتے ہوئے ہانڈی پر ڈھکن لگا کر آنچ درمیانی کی۔ آخر کیا ضرورت تھی تم لوگوں کو یہ کرنے کی، اور کیا سنی کو بھی شامل کیا تھا پلان میں؟ وہ بیک وقت غصہ اور متفکر تھا۔ تو راضی ہی نہیں ہوتا؟ میں اور دادا یہ اکیلے کر نہیں سکتے تھے، ایک بندہ اور چاہیے تھا ہم لوگوں کو، اسی لیے اس سے بات کی، اس نے بے نیازی سے بتایا۔ وہ مزید زچ ہوا۔ کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ اب وہ کمینہ پوری بستی میں گانا گا دے گا کہ ہم نے پھر چوری کی ہے۔ اسے فکر لاحق ہوئی، بینی بھی اس کی طرف پلٹی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منہ بند رکھنے کے لیے دادا اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور دوسری بات کہ اگر وہ گاتا ہے تو گانے دے، اسے ہماری چوری کا گانا، یہ کون سا کوئی شریفوں کی بستی ہے، سارے پیشہ ور بھکاری اور چور چکار ہی تو رہتے ہیں یہاں، اس نے بھی سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ ہاں تو تم لوگوں نے ایسا کیا ہی کیوں؟ وہ ہنوز برہم تھا۔ کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تیرا آخری سال برباد ہو جاتا، کب سے تو کوشش کر رہا تھا نا، تو مگر ہوئے پیسے جمع نہیں نا؟
اس نے وجہ بتا کر آخر میں دھیان دلایا۔ تبھی کھلے دروازے سے پاشا اپنی مخصوص روبدار چال میں چلتے ہوئے اندر آئے، جنہیں دیکھنے کے بعد بینی کاؤنٹر پر پھیلا سامان سمیٹنے لگی، جبکہ وہ خاموش کھڑا رہا۔ ہاں بھائی شہزادے، کیا حال ہے؟ آج جلدی آ گیا تو؟ وہ اس کا سر سہلا کر بال بگاڑتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے۔ آپ نے میری فیس جمع کروائی ہے دادا؟ وہ آگے آتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کے انداز پر بینی تھوڑا ہی گھبرائی کہ کہیں کوئی تلخ کلامی نہ ہو جائے۔ ہاں، اب تو آرام سے اپنی پڑھائی پوری کر، انہوں نے متوازن انداز میں جواب دیتے ہوئے ٹی وی آن کر کے نیوز لگائی۔ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے جانتے بوجھتے سوال اٹھایا۔ کیا مطلب کہاں سے آئے؟ محنت کر کے آئے ہیں؟ ان کا انداز سرسری تھا۔ محنت؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا۔ محنت ہر کام میں لگتی ہے، پھر چاہے وہ کام صحیح ہو یا غلط۔ دنیا میں بنا محنت کیے بس ایک ہی چیز کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے دوسروں پر تنقید۔ انہوں نے تائید کرتے ہوئے فلسفہ دیا۔ وہ کچھ خاص متاثر نہیں ہوا۔ مجھے اب اور نہیں پڑھنا۔ اس نے رکھائی سے انکار کیا تو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال آیا۔ کیونکہ میں چوری کے پیسوں سے نہیں پڑھنا چاہتا۔ انداز سادہ مگر سنجیدہ تھا، جسے سن کر وہ کافی حیران ہوئے۔ پاشا کے تاثر بتا رہے تھے کہ کاشان کی بات ان کے لیے بہت غیر متوقع تھی، جبکہ کچن میں کھڑی بینی کبھی گھبراہٹ کے مارے حلق خشک ہونے لگا تھا۔ بجائے فوری طور پر کوئی جواب دینے کے وہ صوفے پر سے اٹھے اور عین اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے، جو ان کے 6 فٹ قد کے آگے چند انچ چھوٹا تھا۔ بیٹا، اب تیری فیس انہی چوری کے پیسوں سے بھری گئی ہے۔ اب آخری سال میں آ کر تجھے اس بات کا خیال آیا ہے؟ انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر طنز کیا تو وہ لمحے بھر کو لاجواب ہو گیا۔ خیال پہلے بھی آیا تھا، مگر اب بس ہو گئی ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس غربت بھری بے ایمانی کی زندگی سے۔ وہ جھلا کر گویا ہوا۔ بینی کی فکر بڑھی۔ شانی، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ وہ حیرت سے کہتی ہوئی ان لوگوں کی طرف آئی۔ کہنے دے بینی، اسے جو کہنا ہے۔ پاشا بھی سنجیدگی سے ٹوکتے ہوئے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ بول کاشان، کیا کہہ رہا تھا تو؟ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی گہری سبز آنکھیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے اسے پورے نام سے پکار کر جاننا چاہا، مطلب وہ بھی بے حد سنجیدہ تھے۔ میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی فیس کے لیے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ اس نے بھی بنا ڈگمگائے اپنی بات مکمل کی۔ پھر کیسے بھرے گا تو اپنی فیس؟ انہوں نے سوال اٹھایا۔ نہیں بھروں گا فیس، نہیں پڑھوں گا آگے۔ پڑھ لکھ کر بھی کون سی نوکری مل جانی ہے، کیونکہ نوکری ڈگری والوں کو نہیں سفارش والوں کو ملتی ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے وہ تلخ حقیقت بتائی جو جانتے سب تھے مگر مانتا کوئی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے شانی تیرے کو؟ آج کیوں تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ تیری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا نا پڑھ لکھ کر بیرون ملک جانا، تو اب تیرے کو کیا ہو گیا ہے؟ بینی سے رہا نہیں گیا تو وہ بول پڑی، جبکہ پاشا ہنوز خاموش کھڑے بس اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی اوقات یاد آ گئی ہے مجھے، جو کہ میں خواب دیکھتے دیکھتے بھول گیا تھا۔ اس کے تلخ انداز میں کرب تھا۔ اب کس نے یاد دلائی ہے تیرے کو تیری اوقات؟ بینی نے جاننا چاہا۔ کاشان کے ذہن میں یکدم کوئی ایسی بات تازہ ہوئی جو اس کو درد دے رہی تھی، جس کے باعث وہ فوری طور پر کچھ نہ بول پایا۔ بتا شانی، کسی نے کچھ کہا ہے کیا تیرے کو؟ اس نے پھر سوال دہرایا۔ وہ جو پچھلی گلی والا منا ہے، پتہ ہے کل کیا کہا اس نے مجھے؟ جذباتی ہو کر کہتے ہوئے لمحے بھر کو رکا۔ کیا کہا؟ حرام زادہ، اس نے تڑپ کر جواب دیا اور ساتھ ہی ضبط کے باوجود ایک آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر پھسلا، جبکہ جبڑے بھیجنے کی وجہ سے کنپٹی کی رگ تن گئی تھی۔ اس کی بات بینی اور پاشا کے دل پر بھی گھوسے کی طرح لگی۔ اس منا کی یہ جرت کہ اس نے تیرے کو گالی دی، ابھی بتاتی ہوں جا کر اس کمینے کو۔ لمحوں میں اس کا پارا آسمان پر پہنچ گیا تھا اور وہ آستین مزید چڑھاتے ہوئے باہر کی جانب لپکی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بینی اس سے لڑنے کا، اس نے سچ ہی تو کہا ہے۔ شانی نے سنجیدگی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ اسے کیوں شوق چڑھا اچانک اس سچ کی پیمپڑی بجانے کا؟ اس نے تیرے کو گالی دی اور تو سن کر آ گیا، تو تھپڑ لگا نہیں سکتا تھا اسے؟ پاشا کی اولاد ہو کر اتنا بزدل کیسے ہو گیا تو؟ وہ غصے میں اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے برہم ہوئی۔ نہیں ہیں ہم پاشا کی اولاد، پوری بستی جانتی ہے کہ ہم دونوں دادا کی سگی اولادیں نہیں ہیں۔ پہلے انہوں نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا اور پھر بعد میں تو بھی انہیں کوڑے دان سے ہی ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے بیٹی ہونے کی وجہ سے تجھے نہ اپنایا ہو، مگر بیٹا ہونے کے باوجود مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ میری پیدائش حلال نہیں تھی، میں کسی کے چند دنوں کی حرام محبت کی ناجائز نشانی ہوں شاید۔
وہ غم و غصے میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس کی باتیں دونوں کو بے حد افسردہ کر گئیں۔ میں کتنا بھی پڑھ لکھ جاؤں، تو کتنا بھی خود کو سجا سنوار لے، مگر سچ کبھی نہیں بدلے گا بینی۔ ہمارا آج کا سچ یہ ہے کہ ہم چور ہیں، اور گزرے ہوئے کل کی حقیقت یہ ہے کہ تو کسی پر بوجھ تھی اور میں کسی کی حرام محبت کی نشانی۔ اسی لیے ہمیں مرنے کے لیے کچرے میں پھینک دیا گیا تھا، جنہیں یہ شخص اٹھا کر لے آیا اور زندہ رہنے کی سزا دے دی۔ اس زندگی سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں مر جاتے۔ اس نے جذباتی ہوتے ہوئے پاشا کی جانب اشارہ کر کے لفظوں کے آئینے میں حقیقت دکھائی جو بہت دلخراش تھی۔ 3 لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ لگ رہا تھا کہ وہاں 3 اجنبی موجود ہیں جن کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کاشان دل کی بھڑاس نکال کر خاموش ہو گیا تھا۔ بینی بھی افسردہ تھی اور پاشا۔ ان کی کیفیت کی ترجمانی ممکن نہیں تھی۔ ایک چھت کے نیچے اپنوں کی طرح رہنے والے یہ 3 لوگ در حقیقت ایک دوسرے کے اپنے نہیں تھے۔ نہ ان کی رگوں میں دوڑتا خون ایک تھا اور نہ ہی انہیں اپنے اپنے ورثاء کا کچھ پتہ تھا، لیکن پھر بھی ان تینوں کے لیے ایک دوسرے کا وجود ہی کافی ہوا کرتا تھا، جسے آج ان میں سے ایک نے پرایا کر دیا تھا۔ کاشان کے مقابل کھڑے پاشا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور اپنی طرف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اولاد صرف خون سے ہی سگی ہوتی ہے۔ میں سمجھا تھا کہ شاید احساس سے بھی رشتے بن جاتے ہیں، لیکن شکر ہے کہ تو نے میری خوش فہمی دور کر دی شہزادے۔ انہوں نے کرب سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بے حد درد تھا، جسے دونوں نے ہی محسوس کیا۔ بینی کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اسے کندھے پر تھپکی دی، پھر بنا مزید کوئی بات چیت کیے تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے، اور وہ دونوں محض انہیں جاتا ہوا دیکھ کر رہ گئے، روک نہیں پائے۔ بینی نے خوف کی بھری نظر کاشان کو دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے میں جا کر اس نے بھی زور سے دروازہ بند کر دیا، جس کے بعد اب وہاں بس وہی رہ گیا تھا، اکیلا۔ فصیل شہر سے دیکھو تو رونق کیا کیا، مکین شہر سے پوچھو تو آنکھ بھر آئے۔ رات مزید گہری ہوئی تو سناٹے میں بھی شدت آ گئی۔ کہیں کہیں گلیوں میں روشن پیلی اسٹریٹ لائٹس اور مختلف جگہوں سے آتی جھینگر کی آواز نے ماحول پر ایک مخصوص اثر طاری کر رکھا تھا۔ کباڑ سے بھری چھت کی 3 فٹ کی باؤنڈری پر بیٹھا کاشان خالی خالی نظروں سے نہ جانے سامان پر کیا کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لکڑی کی خستہ حال سیڑھی چڑھ کر بینی بھی چھت پر آئی اور خاموشی سے اس کے برابر ہی باؤنڈری پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کاشان گلی کی طرف پیر لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بینی نے پشت گلی کی جانب کر کے پیر چھت کی سائڈ پر لٹکائے ہوئے تھے۔ یہاں سے جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی، سب جگہ ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے، اونچے نیچے، کچے پکے مکانات بنے نظر آ رہے تھے، جیسا ان کا مکان تھا، اور یہ خستہ حالی اس بستی کے مکینوں کی مالی حالت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مانتی ہوں کہ میں تیرے جتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، اور بہت مشکل سے رو دھو کر میں نے میٹرک پاس کیا ہے، مگر جانتا ہے، ایک مرتبہ میں نے کہیں ایک بات پڑھی تھی جو سیدھا میرے دل کو لگی تھی، اور اس دن کے بعد میرے کو اپنے کوڑے دان میں ملنے کا کوئی افسوس نہیں ہوا۔ وہ بھی آسمان کو تکتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں نے پڑھا تھا کہ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن اگر تم غریب ہی مرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس نے خود ہی رسان سے بتایا۔ بالکل اسی طرح کچرے کے ڈھیر سے اپن کا سٹارٹ ہونا ہم لوگوں کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسی پہچان کو اپنے ساتھ لے کر مرے نا تو یہ ہم لوگوں کی غلطی ہوگی۔ بینی نے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اب سر جھکائے گلی میں دیکھ رہا تھا۔ ہم کیا ہیں اس پر رونے کے بجائے اگر اس پر توجہ دیں کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ وہ مزید بولی۔ ابھی ہم معمولی چور ہیں جو چیٹنگ فراڈ کر کے چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کل کو ہم نامور پیشہ ور چور بن سکتے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا۔ کاشان نے تلخی سے پیشن گوئی کی۔ تو ہمیشہ الٹا کیوں سوچتا ہے؟ وہ بھی چڑھ گئی۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولا۔ اور ہم چوری عیاشیوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس پر بھی دادا ایسے ہی کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ اچھی طرح چھان پھٹک کے بعد ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج جس بندے کی گاڑی ہم نے اڑائی ہے وہ 2 فیکٹریوں کا مالک ہے، جو 2-3 لاکھ والی کار کے چلے جانے سے غریب نہیں ہو جائے گا کہ کچھ دنوں میں پھر نئی گاڑی لے سکتا ہے وہ، مگر ہم کچھ دنوں میں اتنی بڑی رقم نہیں لا سکتے تھے تیری فیس کے لیے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے لوگوں پر ہاتھ صاف کیا ہے وہ سب لینڈ لاٹ تھے، اور ہم نے ان سے بس اتنا ہی چرایا ہے جتنی ہمیں ضرورت تھی۔ ہم خوشی سے چوری نہیں کرتے، مجبوری میں کرتے ہیں، اور ایمانداری سے صرف اتنی ہی کرتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ کل کو جب تو پڑھ لکھ کر اچھی جگہ نوکری کرنے لگے گا تو بھلا کیا ضرورت ہے ہمیں ان کاموں کی؟ اس نے اچھی خاصی وضاحت کر ڈالی۔ خواہ اپنے کرتوتوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کر بینی۔ چوری ہر صورت چوری ہوتی ہے، چاہے وہ 1 روپے کی کریں یا 1 ارب کی۔ کاشان نے اسے تلخی سے تصحیح کی۔
چل ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں تیری بات کہ یہ غلط ہے، مگر آج سے پہلے جو ہم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے تھے تب تو تیرے کو کبھی یہ برا نہیں لگا۔ اس بستی میں بھی تقریباً سب ہمارے جیسے چور چکار ہی رہتے ہیں، تو آج اچانک تجھے اس صحیح غلط کے کیڑے نے کیوں کاٹ لیا؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ اس کی بات پر کاشان نے فوری طور پر کوئی جواب دینے سے قبل پہلے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ نیچے گلی میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ کل رات جب ہم گلی کے نکڑ پر تاش کھیل رہے تھے تب اچانک منا نے کہا کہ اس کا گٹکا نہیں مل رہا ہے اور اسے شک ہے کہ وہ میں نے ہی چرایا ہے کیونکہ میں چور ہوں۔ تو ہی بتا بینی، کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ ایک معمولی سی چھالیاں چراؤں گا؟ یہی بات میں نے اس سے بھی کہی تو اس نے کہا کہ ہماری شرافت کے سارے قصے پتہ ہیں اسے، بس تب سے میرا دماغ گھوما ہوا ہے۔ اس نے افسردہ انداز میں دھیرے سے بتایا۔ اس منا کے بچے کی کھال کچھ زیادہ ہی مسالہ مانگ رہی ہے آج کل۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اور تو نے کیا ہاتھ میں چوڑیاں پہن رکھی تھیں؟ اسے کان کے نیچے بجا نہیں سکتا تھا؟ وہ اس پر بھی برہم ہوئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا بینی، ہم چور ہی تو ہیں، اس نے دھیان دلایا۔ ہاں ہیں، مگر اس منا کے جیسے چندی چور نہیں ہیں۔ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں، اس چرسی کی طرح نشہ خریدنے کے لیے ٹکے ٹکے کی چوریاں نہیں کرتے۔ تو پاشا کے سائے میں پل بڑھ کر بھی اتنا بزدل ہے، لعنت ہے تجھ پر۔ وہ منا سے زیادہ اس پر غصہ تھی۔ وہ جواباً خاموشی سے گلی میں دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی حائل ہو گئی، جس میں جھینگر کی آواز بہت واضح سنائی دینے لگی۔ تبھی وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تجھے پتہ ہے، ایک بار برابر والی انوری خالہ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ تو یہاں سب سے پرانی ہیں، سب کو جانتی ہیں، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ دادا کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ سب انہیں دادا کیوں بولتے ہیں؟ ان کے خاندان والے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بہت سالوں پہلے جب ہم بھی دادا کو نہیں ملے تھے تب یہاں پر سے اچانک ایک لڑکی غائب ہو گئی اور ایک ہفتے کے بعد کچرے سے اس کی لاش ملی۔ جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا اس کی عزت لوٹ کر اسے قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام اس علاقے کے ایک لڑکے نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر کیا تھا، اور اس کا باپ کیونکہ پولیس میں تھا اس لیے اس کو کوئی سزا نہیں ہو پائی۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد ان لڑکوں کی لاش چوک پر لٹکی ہوئی ملی، اور جب انہیں دیکھنے بھیڑ اکٹھا ہوئی تو وہاں ایک باروب آدمی آیا جو اس سے پہلے بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے سب کو کہا کہ اگر آج کے بعد پھر کسی نے کسی لڑکی پر بری نظر ڈالی تو اس کا ایسا ہی انجام ہوگا۔ وہ دادا ہی تھے۔ اس پولیس والے نے دادا کے خلاف شکایت درج کی، مگر بستی کا کوئی آدمی ان کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہ ہوا کہ ان لڑکوں کو دادا نے مارا ہے، کیونکہ سبھی ان لوگوں سے تنگ تھے، اور یوں ثبوت اور گواہ نہ ملنے پر دادا رہا ہو گئے۔ اس کے بعد سے پھر کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہونا تو دور، کسی لڑکے نے لڑکی کو دادا کے ڈر سے آنکھ اٹھا کر میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ چھوٹا بڑا ہر کوئی انہیں عزت سے بستی کا دادا کہنے لگا۔ یہ لفظ بدماش کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر دادا وہ بدماش ثابت ہوئے جن کے ڈر سے سارے بدماش سیدھے ہو گئے، اور ایسا صرف ان کی بہادری کی وجہ سے ہوا، وہ بہادری جو انہوں نے ظلم کے خلاف دکھائی۔ اور تو اس بہادر انسان کے سائے میں پل کر بھی اتنا بزدل ہے؟ اور آسان سے سب بتاتے ہوئے سانس لینے کو رکی۔ اس دوران وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ شیر کو دیکھا ہے نا؟ وہ جنگل کا سب سے خوبصورت جانور نہیں ہے، مور اس سے زیادہ خوبصورت ہے، ہاتھی اس سے زیادہ بھاری ہے، چیتا اس سے زیادہ تیز ہے، لومڑی اس سے زیادہ چالاک ہے، لیکن پھر بھی جنگل کا بادشاہ شیر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان سب جانوروں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اس کی دھاڑ، اس کا روب اسے سب میں الگ بناتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر تو خوبصورت نہیں ہے، امیر نہیں ہے، یا کوئی اور کمی ہے تو اس کمی کا اور دنیا والوں کا بہادری سے سامنا کر، ورنہ یہ لوگ تجھے کچل کر رکھ دیں گے۔ وہ دوسرے طریقے سے اسے سمجھانے لگی، جسے وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ اور ایک بات کہوں، جیسے تو نہیں جانتا کہ تیرے ماں باپ کون ہیں اور تجھے کیوں کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر چلے گئے تھے، ویسے ہی میرے کو بھی نہیں معلوم کہ میں کس کی اولاد ہوں اور میرے کو کیوں مرنے کے لیے پھینک دیا گیا، اور میرے کو یہ جاننا بھی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ میرے لیے میری ماں اور میرا باپ دونوں دادا ہی ہیں، جس نے ہمیں بہادری سے جینا سکھایا ہے۔ اس کے انداز میں مغرور سا اطمینان تھا جس کے باعث وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ درمیانے قد کاٹ کے ساتھ گندمی رنگت پہ پرکشش نقوش لیے، جینز شرٹ میں اپنے بالوں کی اونچی پونی بنائے، ناک میں چاندی کی نتھلی پہنے اس لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا۔ اب اگر الو کی طرح گھورنے سے فرصت مل گئی ہو تو نیچے چل کر کھانا کھا لے، وہ کہتے ہوئے بانڈرو پر سے اتری۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے رخ موڑتے ہوئے انکار کیا۔ جو حرکت تو نے دادا کے ساتھ کیا اس کے
بات تو میری بھوک بھی مر گئی ہے اور دادا نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، ان کا دل دکھا ہے تیری باتوں سے، تجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس نے افسوس سے دھیان دلایا تو اسے بھی برا لگا۔ انہوں نے ساری زندگی ہمیں سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کی، اور تو ان کا ہی دل دکھا کر آ گیا۔ وہ اسے ملامت کرنے لگی، وہ بھی نادم ہوا۔ اب چل کر ان سے سوری بول اور انہیں کھانا کھانے کے لیے راضی کر۔ بینی نے کہتے ہوئے اسے کندھے پر ہاتھ مارا تو بنا کسی حجت کے گہری سانس لیتے ہوئے وہ بھی باؤنڈری پر سے اتر کر اس کے ساتھ چل دیا۔ کاشان نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو کنڈی نہ لگے ہونے کے باعث دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا، بس کمرے کی کھڑکی سے جو باہر جلتی لائٹ کی روشنی آ رہی تھی اس میں یہ معلوم ہو سکا کہ پاشا اپنے لکڑی کی کرسی پر بیٹھے ہیں، سر پر سے ٹکایا ہوا ہے اور آنکھیں بند ہیں۔ بجائے کچھ کہنے کے وہ آگے آیا اور ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ننھے بچے کی مانند ان کے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ وہ بھی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آئی ایم سوری۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے شرمندگی سے بڑبڑایا۔ کس لیے؟ انہوں نے سادہ انداز میں جاننا چاہا۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کی؟ وہ ندامت سے بولا۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ تو نے کچھ غلط نہیں کہا، ٹھیک کہا کہ ہم چور ہیں اور چوری کرنا غلط ہے۔ وہ تحمل سے گویا ہوئے۔ پتہ ہے میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو یتیم خانے میں پایا، اور جب تھوڑا شعور آیا تو میں وہاں سے بھاگ نکلا، کیونکہ وہاں پر اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ یوں ہی دھر دھر بھٹکتے ہوئے جوانی آ گئی اور میں غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر چور بن گیا۔ تعلیم والیم کوئی تھی نہیں، مزدوری بھی کبھی ملتی تھی کبھی نہیں، مگر پیٹ کو تو روز کھانا چاہیے ہوتا تھا، اسی لیے چوری کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سانس لینے کو رکے۔ آج وہ پہلی مرتبہ اپنے بارے میں بنا پوچھے کچھ بتا رہے تھے۔ پھر میں بھٹکتے ہوئے اس بستی میں آ پہنچا اور یہاں رہنے لگا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، مگر جب یہاں ظلم کی حکومت دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں کیا اور میں نے خود ہی مجرم کو سزا دے ڈالی۔ یہ بستی والے بھی شاید کسی سہارے کے انتظار میں تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے یہاں کا دادا مان لیا۔ زندگی تھوڑی اور آگے بڑھی تو ایک روز کچے کے ڈھیر سے مجھے ہیرا یعنی کہ تو ملا، اور ایک 1.5 سال بعد ویسے ہی کوڑے دان سے روتی ہوئی بینی ملی۔ بستی والوں نے مجھے کہا کہ میں اکیلا چھڑا چھانٹ جس کی آئے روز کسی نہ کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، تم دونوں کو نہیں پال سکوں گا، اسی لیے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤں۔ مگر شاید تم دونوں کا دانا پانی میرے ساتھ ہی لکھا تھا، اس لیے تم دونوں کو خود سے جدا کرنے کو میرا دل نہیں مانا۔ جیسے تیسے ہوا تم دونوں کو پال لیا۔ تم دونوں سے سچ اس لیے نہیں چھپایا تاکہ آگے کبھی کسی موڑ پر اگر تمہیں یہ اچانک پتہ چلا تو تم لوگ ٹوٹ نہ جاؤ۔ مگر ماں کی گود نہ مجھے نصیب ہوئی نہ تم لوگوں کو ملی، اسی لیے شاید کہیں کوئی خلا رہ گیا۔ میں خود بھی چور تھا، اسی لیے تمہیں بھی وہی بنا لیا، مگر اس پر بھی میرا ارادہ تھا کہ تم لوگوں کی صحبت خراب نہیں کروں گا اور خوب پڑھاؤں گا۔ بینی کو تو خیر پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، مگر تجھے دل لگا کر پڑھتا دیکھ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، اور میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ تجھے اچھی ڈگری دلانے کے لیے میں سب کچھ کروں گا، اور میں نے کیا بھی۔ اور آج پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہوئے رکے۔ ہاں، میں نے آپ کا دل دکھا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے اندازاً بات مکمل کر کے خود کو ملامت کیا۔ بجائے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ آج مجھے لگا کہ میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا ہے، کیونکہ اسے غلط ہی لگا اور اس نے غلط کو غلط کہا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ حیران ہوا۔ کہتے ہیں کہ چوری کی لت ایک بار لگ جائے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے، جیسے میری نہیں چھوٹی، مگر تو نے اس لت کو سوار کرنے کے بجائے اس سے نکلنا چاہا۔ مطلب تجھ میں اندر کہیں اچھائی ہے جو تجھے برائی سے روک رہی ہے، اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ ان کا انداز گواہ تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں، جسے جان کر بے ساختہ کاشان کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مطلب آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ اس نے خوشی سے تائید چاہی۔ ہوا تھا پر اب نہیں ہوں۔ انہوں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ اوہ تھینک یو۔ وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے ان سے لپٹ گیا۔ جواباً انہوں نے بھی اسے گرد بازو لپیٹ لیا۔ ایک اور بات کہوں دادا؟ وہ کہتے ہوئے الگ ہوا۔ آپ نے کہا تھا نا آپ سمجھے تھے کہ شاید احساس سے بھی رشتے بن جاتے ہیں، تو آپ بالکل ٹھیک سمجھے تھے۔ ہمارے لیے آپ ہمارے سگے والدین سے بھی زیادہ اہم تھے، ہیں اور رہیں گے۔ خبردار جو دوبارہ کچھ الٹا سیدھا سوچا۔ اس نے پیار سے کہتے ہوئے آخر میں مصنوعی روب جھاڑا۔ جو حکم شہزادے۔ انہوں نے بھی فرمانبرداری دکھاتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ اگر چونچلے بازی ہو گئی ہو تو باہر آ جائیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ دروازے پر کھڑی بینی نے مصنوعی نروٹھے پن سے مداخلت کی تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تیرے بنا ہمارے چونچلے پورے ہو سکتے ہیں بھلا؟ پاشا نے کہتے ہوئے اپنا دوسرا بازو اس کے لیے واق کیا تو وہ بھی مسکرا کر بھاگتے ہوئے آ کر ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے دونوں کو کس کر خود میں بھینچ لیا، گویا یہ ان کا بہت قیمتی اثاثہ ہو، اور یہ بات سچ بھی تھی۔
ایک نیا دن زمین پر اتر چکا تھا، جس کے بعد معمول کے تمام رکے ہوئے کام پھر سے حرکت میں آ گئے تھے۔ جینس کے سنگ پہنے اپنے گہرے نیلے کرتے کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے پاشا کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئے تو سامنے ہی صوفے پر انہیں بینی بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو کہ اپنے ہاتھ میں موجود موبائل میں مگن تھی۔ حلیہ اس کا وہی ملکہ جیسا ہو رہا تھا، سلیقے سے بال بنانے کے بجائے اونچی بے ڈھنگی پونی باندھ کر کل والی جینس شرٹ پہنے ببل چباتے ہوئے وہ موبائل میں مصروف تھی۔ آپ کو ناشتہ دوں دادا؟ اس نے نظر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، دلدار کے گیراج پر جا رہا ہوں، اس سے کچھ ضروری سامان لینا ہے، وہیں کھا لوں گا۔ شانی کہاں ہے؟ انہوں نے منع کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ٹیکسی اسٹینڈ چلا گیا۔ اس نے دوبارہ موبائل پر نظریں کرتے ہوئے بتایا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھے۔ دادا، اس نے اچانک پکارا۔ وہ رک گئے۔ یہ دیکھیں، نیا موبائل۔ اس نے خوشی سے موبائل ان کے سامنے لہرایا۔ یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے آئیبرو اچکائی۔ وہ کیبل والا ارشد ہے نا، اس کا نین مٹکا چل رہا تھا برابر والی شموں کے ساتھ۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے دونوں کو پارک میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور کہا کہ تیری بیوی کو بتاؤں گی، بیٹا دیکھ، تو ڈر گیا تھا اور میری منت کرنے لگا۔ پھر میں نے بھی کہہ دیا کہ منہ بند رکھنے کا معاوضہ لوں گی میں، تو وہ مان گیا اور میں نے اس سے موبائل مانگ لیا۔ کل دے کر گیا ہے۔ اچھا ہے نا؟ اس سامنے والی ریشما بڑا اتراتی تھی۔ اب اس کو دکھاؤں گی کہ میرے پاس بھی ٹچ والا موبائل ہے۔ اس نے فخر سے اپنا کارنامہ بتاتے ہوئے منصوبہ بندی بھی کی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اور پتہ ہے، اس فون میں وہ والا آپشن بھی ہے کہ ہم کسی بھی نمبر پر تصویر سیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر جب اس نمبر سے کال آئے گی یا ہم کال کریں گے نا، تو اسکرین پر کال کرنے والے کے نام کے ساتھ اس کی تصویر بھی آئے گی۔ میں نے آپ کی اور شانی کی تصویر سیٹ کر لی ہے۔ آپ کال کریں میرے کو، دیکھیں ابھی تصویر آئے گی۔ اس نے پرجوشی سے موبائل کا ایک فیچر بتایا۔ میرے پاس بیلنس نہیں ہے۔ انہیں فی الحال ان سب میں دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا وہ جان چھڑا کر باہر نکل گئے۔ بینی نے بھی ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور کندھے اچکا کر دوبارہ موبائل کے پوسٹ مارٹم میں مصروف ہو گئی۔ کاشان جب تک کچھ سواریاں لے کر واپس بستی پہنچا تو دوپہر اپنے عروج سے نیچے آنے لگی، جس کے بعد باہر لوگوں کی چہل پہل زیادہ ہو گئی تھی۔ کچھ اس کی شکل و صورت بھی اچھی تھی اور باقی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوئے اچھے لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا، جس کا وہ کافی خیال رکھتا تھا، اسی لیے بستی کے لفنگوں میں وہ کچھ الگ ہی نظر آتا تھا۔ سفید جوتوں کے ساتھ گرے جینس اور فوجی گرین ٹی شرٹ پہنے، کلین شیو چہرے پر سلیقے سے بنے بال اسے کافی پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ پیلی ٹیکسی روک کر اسے باہر آیا اور سیدھا اپنے گھر کو جاتی سیڑھیاں چڑھ گیا، اس بات کو یکسر نظر انداز کیے کہ اپنے گھر کی چھتوں اور دروازوں پر موجود کئی لڑکیوں نے اسے حسرت سے دیکھا تھا۔ وہ 2 پٹ والے لال لوہے کے کھلے دروازے پر لٹکا میلا سا پردہ ہٹاتے ہوئے اندر لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے لکڑی کے صوفے پر بیٹھی بینی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ چہرے پر کوئی لیپ لگائے بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ کیا لیپ کر بیٹھی ہے تو؟ اس نے عجیب سی شکل بنا کر پوچھا اور کچن کی جانب بڑھا۔ ملتانی مٹی لگائی ہے ہلکے گلاب ملا کر، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ کس خوشی میں؟ اس نے اگلا سوال کرتے ہوئے چھوٹے سے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ بھول گیا تو؟ آج ببلی کی شادی ہے نا، جس میں ڈانس کرنے کی پچھلے 1 ہفتے سے پریکٹس کر رہے تھے ہم۔ اس نے حیرت سے یاد دلایا تو اسے بھی یاد آ گیا جو بوتل سے منہ لگائے پانی پی رہا تھا۔ تو شادی کا ملتانی مٹی لگانے سے کیا تعلق؟ اس نے بوتل کو واپس فریج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ دانے وغیرہ مرجھا جاتے ہیں اور چہرہ تازہ ہو جاتا ہے، اس نے بتاتے ہوئے ساتھ چہرے پر ہاتھ لگا کر چیک کیا کہ مٹی سوکھی یا نہیں۔ اگر ملتانی مٹی سے چہرہ اتنا ہی اچھا ہوتا نا، تو ملتان کے لوگ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے۔ وہ اس پر طنز مارتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تو کچھ بھی بول، مگر مٹی سے بنے انسان کو بس مٹی ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا بات سن، اپنے کپڑے نکال کر دے دیو، رات کو پہن کر جانے والے، میں استری کر دوں گی۔ خیال آنے پر بینی نے آواز لگائی۔ میں نہیں جا رہا، تو چلی جا، اس نے وہیں سے بلند آواز میں جواب دیا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی اپنی جگہ پر سے اٹھی اور اس کے کمرے میں آئی جہاں اب وہ لکڑی کی بوسیدہ الماری کھولے نہ جانے اس میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں نہیں جا رہا تو؟ پچھلے 1 ہفتے سے جو ہم اپنے پنٹر لوگوں کے ساتھ ڈانس پریکٹس کر رہے تھے اس کا کیا؟ تو جانتا ہے نا ہماری ڈانسنگ جوڑی پوری بستی میں مشہور ہے، اسی لیے تو سب ہمیں اپنی شادی میں بلاتے ہیں اور اسی بہانے مزے کا کھانا کھانے کا بھی موقع مل جاتا ہے، بینی کہتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ بس ایسے یار، موڈ نہیں ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ میرے پاس تو ایک مست پلان ہے آج کے فنکشن کو لے کر، تو سنے گا نا تو اپنے آپ موڈ بن جائے گا تیرا۔
وہ معنی خیز سی رازداری سے کہتی ہوئی مزید آگے آئی۔ کیسا پلان؟ اس نے الماری بند کرتے ہوئے آئبرو چکائی۔ چواون بینی نے آہستہ آہستہ اسے کچھ سمجھایا، جسے سن کر اس کے چہرے پر بھی مائنس خیز مسکراہٹ امڑ آئی۔ رات ہوتے ہی بستی کے تقریباً سارے لوگ اس بڑے سے میدان میں اکٹھا ہو گئے تھے جہاں ببلی کی شادی کی تقریب کے لیے شامیانہ لگایا گیا تھا۔ یہ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا جسے حکومت نے پارک بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور حسب روایت حکومت محض وعدہ کر کے بھول گئی تھی، جس کے بعد یہاں کے لوگوں نے اس جگہ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہوئے اس بستی کا اکلوتا اور بہت بڑا اوپن ایئر شادی ہال بنا لیا تھا جہاں شادی وغیرہ کی تقریبات ہوتی تھیں۔ ابھی بھی ایک طرف اسٹیج بنا کر اس کے سامنے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے گول ٹیبل سجائی گئی تھیں، اور اس کے بعد والا پورا حصہ ڈانس وغیرہ کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا، جبکہ اسٹیج اور باؤنڈری کی دیواروں پر سجے برقی کمکمے رات کے اندھیرے میں خوب چمک رہے تھے۔ اے ببلی، بینی اور شانی نہیں آئیں گے کیا؟ چمکیلے کپڑوں میں سجی بنی ایک لڑکی نے اسٹیج پر آ کے دلہن سے پوچھا۔ دلہن کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید محلے کی بیوٹیشن نے سارا میک اپ اسے ہی کر دیا ہے۔ بلایا تو تھا یار، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے۔ ببلی نے افسردگی سے لال منہ کا اظہار کیا۔ ان کے ڈانس کے بنا کتنی پھیکی لگے گی تیری شادی، لڑکی نے بھی تعصب سے کہا تو ببلی مزید اداس ہو گئی۔ اچانک یہاں جلدی ساری لائٹس بند ہو گئیں، جس کے باعث سبھی سٹ پٹا گئے، اور اس سے قبل کہ کوئی چیک کرنے آگے بڑھتا فضا میں بلند آواز سے گیت سنائی دیا۔ گیت کے ساتھ ہی لائٹس دوبارہ روشن ہوئیں اور سامنے ہی بہت سارے لوگ ترتیب سے کھڑے دھن پر تھرکتے ہوئے نظر آئے، جس کا مطلب تھا کہ ڈانس پرفارمنس شروع ہو چکی تھی، جسے دیکھ کر سبھی پرجوش ہو گئے۔ ان ڈانس کرتے لوگوں کے بیچ سے بینی گیت کے بول پر لب ہلاتی آگے آئی تو اس کی انٹری پر وہاں تالیاں بج اٹھیں۔ میرون رنگ کا لہنگا اور راجستھانی کڑھائی والی شارٹ فٹنگ چولی پہنے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے آویزاں کیے، سیاہ بال پشت پر کھلے چھوڑے، وہ صحیح معنی میں بجلی گرانے کو تیار تھی، جبکہ چاندی کی نتلی تو ہمیشہ ہی اس کی ناک میں ہوتی تھی۔ گیت کے بول پر لبوں اور دھن پر جسم کو باقی ڈانسرز کے ساتھ مہارت سے حرکت دیتے ہوئے وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ تبھی وہاں کاشان نے انٹری لی۔ بلیک جینس اور شارٹ بلیک کرتے پر راجستھانی کڑھائی والا ویسٹ کوٹ پہنے، کاشان بھی مہارت سے گیت کے بول دہراتے ہوئے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ سب لوگ زور و شور سے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہوئے ان کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوتے حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ وہ دونوں بھی باقی ڈانسرز کے ساتھ نہایت مہارت سے ایسے ڈانس کر رہے تھے جیسے منجھے ہوئے فنکار ہوں، اور ان پر سے نظریں ہٹا پانا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ یہ سب کیبل اور سوشل میڈیا کا کمال تھا۔ گیت اپنے اختتامی مراحل پر تھا، اسی لیے ان لوگوں نے ڈانس کرتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا تھا، جو مہارت سے نہ صحیح مگر مزے سے ان کا ساتھ ضرور دینے لگے تھے، جن میں وہ لوفر منا بھی پیش پیش تھا، اور یہی تو وہ دونوں چاہتے تھے کہ منا آگے آئے۔
منا موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جان بوجھ کر بینی سے ٹکرا رہا تھا، جسے بینی اور کاشان دونوں نے محسوس کرتے ہوئے آنکھوں میں ایک دوسرے کو کوئی معنی خیز اشارہ کیا۔ گیت ختم ہوتے ہی بینی نے ایک زوردار تھپڑ منا کے گال پر رسید کیا، جس کے باعث سبھی حیرت زدہ سے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی، جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھے ناسمجھی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا بینی؟ کاشان انجان بنتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس نے غلط طریقے سے ہاتھ لگایا میرے کو، اس نے غصے میں بلند آواز سے بتایا تو سب کے ساتھ ساتھ خود منا بھی حیران ہو گیا۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ تو خود ہی تو ابھی وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ کاشان نے اسے ایک اور تھپڑ جڑ دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کمینے سے ہاتھ لگانے کی؟ کاشان نے غصے میں اس کا جبڑا دبوچا۔ شرم نہیں آئی تجھے کمبخت یہ حرکت کرتے؟ پتہ ہے نا کہ ہماری بستی میں لڑکی کو تنگ کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے؟ ایک عورت نے بھی اسے ملامت کی۔ اور تو نے دادا کی لڑکی کو ہاتھ لگایا ہے، اب تو تیری خیر نہیں۔ ایک اور عورت نے جلتی پر تیل ڈالا۔ دیکھ کیا رہے ہو، مارو پکڑ کر اسے تاکہ عقل ٹھکانے آئے، ایک اور لڑکی نے غصے میں کہا۔ ارے میری بات تو ابھی وہ کہنے ہی لگا تھا کہ لوگوں نے اس پر دھاوا بول دیا، جس میں کاشان پیش تھا۔ اسے بری طرح پیٹ کر کاشان نے اپنا اگلا پچھلا سارا حساب برابر کر لیا، اور یہی تو دونوں کا پلان تھا۔ سارے ہنگاموں کے ختم ہونے کے بعد سب لوگ اب واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ ہاں، مگر سب کے ہاتھ ایک بہت اچھا موضوع آ گیا تھا، اور وہ تھا منا کو کوسنا۔ قسم سے آپ بھی وہاں ہوتے نا دادا تو بہت مزہ آتا، آپ کا تو ایک مکہ پڑتے ہی ڈھیر ہو جاتا وہ چرسی۔ لکڑی کے صوفے پر بیٹھی بینی نے جھمکے اتارتے ہوئے مزے سے بتایا۔ وہ واپس آنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے بنا سنگل صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی پاشا کو فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی، جو ڈبل صوفے پر نیم دراز ٹی وی پر سے نظر ہٹا کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اور اسے اس طرح پٹوانے کا پلان تھا کس کا؟ انہوں نے دلچسپی سے جاننا چاہا۔ میرا۔ ایسے کمال پلان میرے ہی ہوتے ہیں، اس نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ کب سے شانی کو تنگ کر رکھا تھا اس لوفر نے، اس کی عقل ٹھکانے لگانا بہت ضروری تھا۔ وہ اسی طرح مزید بولی۔ اچھا، اب میں بہت تھک گئی ہوں اور سونے جا رہی ہوں، باقی آپ کو اگر کل منا نظر آئے تو ایک جھانپڑ آپ بھی لگا دیجیے گا، اس کو اثر دیر تک رہے گا۔ اپنی گود میں موجود جھمکے اٹھاتے ہوئے وہ اٹھی اور شرارت سے انہیں ہدایت دیتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ یہ کبھی نہیں سدھر سکتی، وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ ٹی وی کے جانب متوجہ ہو گئے۔ اپنے کمرے میں جانے سے قبل اس نے برابر والے کاشان کے کمرے میں سرسری طور پر جھانکا تو وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے اسے دیوار پر لٹکے شیشے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے کا معائنہ کرتا ہوا نظر آیا۔ کیا ہوا شانی؟ وہ پوچھتی ہی اسے کمرے میں آ گئی۔ کچھ نہیں، وہ شاید منا کا ناخن لگ گیا ہے، جھگڑے کے دوران تو ہلکی سی جلن ہو رہی ہے، اس نے اندوز شیشے میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ادھر دکھا مجھے، بینی نے کہتے ہوئے ٹھوری سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو بائیں آنکھ کے نیچے اسے ناخن سے لگی معمولی سے خراش نظر آئی۔ ہاں، ناخن لگ گیا ہے، کمینے کے ناخن بھی تو اتنے بڑے بڑے ہیں چڑیلوں کے جیسے، رک میں ابھی مرہم لگا دیتی ہوں، وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے پلٹی۔ ارے بینی رہنے دے، معمولی سی خراش ہے، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ بینی تھی جو سب کی سن کر بھی بس اپنی کرتی تھی۔ کاشان اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے میں بنی کھڑکی کی طرف آیا جو کہ بند تھی، اور وہ اسے رات سونے سے قبل کھول دیتا تھا جیسا ابھی کھول دیا تھا، جس کے باعث ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اسے چھو کر گزرا۔ ادھر آ، مرہم لگاؤں، وہ کہتی ہی اس کی جانب آئی اور ٹیوب کھول کر شہادت کی انگلی پر کریم نکالی۔ معمولی سی خراش ہے، رہنے دے، اس نے نفی کی۔ چپ، تجھ سے اجازت نہیں مانگی ہے۔ وہ ڈپٹتے ہوئے چند قدم آگے آئی اور انگلی پر کریم خراش پر لگائی۔ اس کے ہاتھ کا لمس لگتے ہی ایک ہوا کا جھونکا کھڑکی سے اندر آیا اور لمحے کے 1000ویں حصے میں کاشان کو کچھ ہوا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے یکدم بینی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ کلائی ہنوز اس کی گرفت میں تھی۔ کچھ نہیں، میں خود لگا لوں گا، تو جا، اس نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے نظر چرائی۔ ارے لیکن میں نے کہا نا، میں لگا لوں گا خود، تو بس جا یہاں سے، وہ اس کے ہاتھ سے ٹیوب جھپٹتے ہوئے سختی سے بولا۔ وہ حیران ہو کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اس کا یہ رویہ بہت غیر متوقع اور عجیب تھا۔ ٹھیک ہے، مگر لگا لیو، اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ مزید حجت نہیں کر پائی اور کمرے سے چلی گئی۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے بے ساختہ اپنے چہرے کے اس حصے کو چھوا جہاں پر اس کا لمس محسوس کرتے ہی اسے کچھ ہوا تھا، اور کیا ہوا تھا یہ بات وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔
جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔